बाकरी साहब आपसे ओवरव्यू ले लूँ, फिर मैं आदिल नजम साहब के पास जाती हूँ। इस वक्त तेहरान की सूरत-ए-हाल क्या है और वहाँ पे कितने अटैक्स हो चुके हैं? कहा जा रहा है कि 2000 से ज़ायद हमले हुए हैं और ख़ुद ईरान ने भी 1391 के करीब जो है वो ड्रोन अटैक किए हैं, 571 जो है वो मिसाइल के अटैक किए हैं। तो क्या सूरत-ए-हाल है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको और आपके मुअज़्ज़िज़ मेहमान और सारे व्यूअर्स को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने फरमाया, अभी तक शुहदा की तादाद तकरीबन 1350 तक पहुंच गई है ईरान के अंदर, जिनमें तकरीबन 35% सिविलियंस हैं। 21 स्कूल्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, पुलिस स्टेशंस के ऊपर, अशियाए खुर्दनूश फरोख्त करने वाले स्टोर्स के ऊपर। अब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं रही, ये जितने भी अभी हिट कर रहे हैं तेहरान के अंदर। आपको पता है तेहरान कैपिटल है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इतने यहाँ पे नहीं है। जितने भी इदारे हैं वो मुल्क को चलाने वाले इदारे हैं, उन सब के ऊपर हिट होता जा रहा है। तेहरान में दिन में 40 से 50 बार बमबारी होती है और मोस्टली ये जहाज़ों के थ्रू होती है। F-35 और 22 यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ ईरान की तरफ से अभी तक जो कंफर्म इंफॉर्मेशन है वो है 3500 मिसाइल्स दागे गए हैं इसराइल और 9 और मुल्कों के ऊपर। उसके अलावा तकरीबन 4000 के करीब इन्होंने ड्रोन्स यूज किए। टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 6 डेज ऑफ द वॉर, ईरान ने हदीद नाम के एक नया ड्रोन्स मुतारिफ कराई है, जो कि शाहिद 131 से बहुत बेहतर खुदकुश एक ड्रोन है। उसके साथ साथ खुर्रमशाह 4 की मिसाइल जो 1000 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोसिव अपने साथ लेके जा सकता है। क्लस्टर हाइपरसोनिक मिसाइल्स इन्होंने आज यूज की है। 2 मेरा ख्याल खुर्रमशाह की मिसाइल यूज की है और इन दोनों में से एक गिरी भी है इसराइल की सरजमीन पे, जो आपको पता है बहुत निहायत सेंसरशिप के साथ ये चीजें बाहर आ रही है। लेकिन ये कंफर्मेशन अभी तकरीबन 15 मिनट पहले IRGC ने कही है कि 2 खुर्रमशाह 4 फायर करने से एक हतमी तौर पे फुटेज है हमारे पास कि ये गिरी है। बाकी साहब, मैं वापस आपके पास आऊँगी। मैं आदिल नजम साहब के पास जाना चाहती हूँ, जो हमें अमेरिका से ज्वाइन कर चुके हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आदिल नजम साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो जंग है उसको लेकर के क्या बयानिया चल रहा है। हम तो जितने लोगों को वहाँ पर सुन रहे हैं, मीडिया के लोग हैं या जो तज्जिया निगार, तबसरा निगार हैं या वहाँ के सियासतदान हैं, वो इस जंग को ओन करने को तैयार नहीं है। तो क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया आसमा। जैसे आपने कहा, देखिए अमेरिका में इस वक्त जो कैफियत है जंग के हवाले से वो कंफ्यूजन की है। तो जब आपके ओपिनियन पोल वगैरह होते हैं तो वो ये कहते हैं कि तकरीबन 60% जो आबादी है या लोग हैं वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये जंग क्यों है, वो इस जंग को अप्रूव नहीं करते हैं ईरान पे हमला। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है वो बड़े कोई प्रो ईरानियन है, क्योंकि यहाँ तो दिहाइयों की एक तारीख है जिसमें अमेरिका और वेस्ट इन जनरल ने और अमेरिका ने खुसूसन ईरान को एक तरह से एनिमी नंबर 1, तो ईरान एक तरह से आसान हदफ है सियासी तौर पे। लेकिन जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि यार हम जंग क्यों लड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल में उसका सबसे बड़ा मजहर जो है वो जो हर रात हर चैनल पे कॉमेडी शो होते हैं वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं, और वो मजाहिया सवाल नहीं है। वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि यार ये हम क्यों लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि इस सवाल से अगला सवाल ये बनता है कि फिर हमारे जो लोग मर रहे हैं वो किसके लिए मर रहे हैं। तो इन अ वे प्रो ईरानियन सेंटिमेंट कोई नहीं है, लेकिन एंटी वॉर सेंटिमेंट जो है और कंफ्यूजन जो है वो इस हद तक है कि अब वो जो सवाल जो पहले नहीं पूछा जाता था वो अब पूछा जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि यार क्या सिर्फ इजराइल ने हमें कहा और हमने अपने लाशें वहां भेज दी। आप वो मीम्स देखें एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बहुत हैरत अंगेज बात है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इजराइल ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया हो अमेरिका पे, लेकिन मेरी जिंदगी में ये पहली बार है कि इतना खुल के पब्लिक में ये क्वेश्चन उठना शुरू हो गया कि यार हम इजराइल के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार होंगे। और प्रोफेसर, जो आपने कहा भी, ये ट्रंप साहब के जो बदलते बयानात हैं, जाहिर है कि वो भी उस पब्लिक परसेप्शन या पब्लिक रिएक्शन का नतीजा है कि वो भी अब पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर सस्टेनेबिलिटी की बात अगर हम करें तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका अपनी इस पॉलिसी के ऊपर सस्टेन करेगा? और जो बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात हो रही है, क्या उसके भी इम्कानात हैं?
دیکھیں بہت اچھا آپ نے تینوں باتیں کی. پہلی چیز جو ہے جو بیانیہ اور الفاظ کی بات ہے, آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ان کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہوتا تھا, دفاع کا منسٹری آف دفاع, اس کا انہوں نے نام چینج کر دیا ڈپارٹمنٹ آف وار, منسٹری آف جنگ. اور سو وہ جو ایک بیانیہ تھا نا کہ جناب میں امن کا صدر ہوں اور میں تو امن چاہتا ہوں, میں جنگیں نہیں کروں گا, یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ نہیں کروں گا, اس کا مطلب یہ تھا کہ میں فوجی بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں کروں گا. پچھلے 2 دن میں اگر آپ دیکھیں امریکن بیانیہ جو ہے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ اسٹیٹمنٹس, اب ٹرمپ اور ان کے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں نہیں یار یہ تو جنگ ہے ہی نہیں, یہ وار نہیں ہے, یہ تو ایک آپریشن ہے. اور اس کا اہمیت اس کے کہنے کی یہ ہے کہ اگر آپ مان لیں کہ یہ وار ہے تو پھر آپ کو جواز دینا ہوتا ہے کہ کیوں ہے اور اس سے آپ نکلیں گے کیسے. سو کلیئرلی ایک سینس آ گئی ہے کہ یار ہم یہاں پھنس گئے ہیں, اور ہمارا جو ایک پولیٹیکل بیانیہ تھا کہ میں بڑا پیس کا پریزیڈنٹ ہوں, وہ بھی لگا جا رہا ہے, اور ساتھ ہمیں آن دا گراؤنڈ اس کی سکسیس نہیں مل رہی. آخری جو آپ نے بات کی, میری گزارش یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہو. میرے خیال میں اس وقت ان کی خواہش یہ ہوگی کہ کسی طرح اس سے نکلیں, لیکن ان کے پاس نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اور کئی بار بوٹ آف دا گراؤنڈ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ چاہتے ہیں, اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا. سو اٹ کوڈ بی, لیکن میں یہ پیشنٹ نیگوشیشن کوئی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کلیئر یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم نکلیں کیسے. ڈر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ان کا بیان بھی سنیں, ہیکسٹ صاحب کا بھی سنیں, تو دے کیپ سیئنگ کہ ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, ہمارے پاس وہ آپشن بھی ہے جس سے دنیا ہل جائے گی. اینڈ اٹ مے ٹرن آؤٹ کہ دے مائٹ یوز سچ این آپشن, آئی ڈونٹ نو ہوگا. کل ہم نے ایک بحری جہاز کا تباہ ہوتے ہوئے دیکھا, کون سی ایسی چیز ہوگی اگر انہوں نے اس سے نکلنا ہے تو ہی ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ویری بگ, تاکہ اس کے بعد کہا جا سکے دیکھو اب ختم ہو گئی کیونکہ میں جیت گیا ہوں. کیونکہ جیت کے بیانیے کے بغیر نکلنا تو ایک بڑی طاقت کے لیے کبھی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا. اور کوئکلی پروفیسر صاحب, ابھی جو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک صلیبی جنگ ہے, یہ حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے کی جنگ ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ گارجین نے رپورٹ کیا, ظاہر ہے میں اور آپ بات کرتے تو شاید کوئی اور بات ہوتی, یہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس کی بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی دیکھیں, ایک تو فوگ آف وار جسے کہتے ہیں کہ رپورٹنگ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رپورٹنگ غلط ہے, لیکن بہت سارے لوگ بہت سی چیزیں کرتے ہیں. اس وقت جو کمانڈر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, جو مذہبی رنگ ہے ٹرمپ صاحب سے تو ابھی تک ہم نے نہیں سنا, لیکن جو ان کے آس پاس لوگ ہیں ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ یقیناً اسی قسم کا مذہبی ہے. یہ جو ہم نے کچھ عرصے پہلے جو امریکہ میں سفیر ہیں, جو اسرائیل میں سفیر ہیں امریکہ کے, ان کا جو انٹرویو تھا, who had himself been a presidential candidate, تو ٹرمپ کے سپورٹ بیس میں اور ان کے آس پاس ہیکسٹ وغیرہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو ایک مذہبی رنگ دیتے ہیں. میری آسما اس میں گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے لیے, خصوصاً پاکستان کے لیے, جو اہم جنگ صرف وہ نہیں ہے جو گولیاں چل رہی ہیں تہران پہ, جنگ وہ بھی ہے کہ جو خطے میں ہو رہا ہے. اصلی جیت جو نیتن یاہو کی ہوئی ہے, جو بریلینٹ سٹروک نیتن یاہو کا ہوا ہے, وہ یہ کہ جو اس کی خواہش تھی کہ یہ میرے آس پاس جو ملک ہیں یہ خود لڑ پڑے, وہ ہو گیا. پچھلے ہفتے کی بڑی خبر صرف یہ نہیں ہے کہ ایران میں کیا ہوا, بڑی خبر صرف یہ نہیں ہے کہ خامنہئی صاحب کو اسیسینیٹ کر دیا گیا, بڑی خبر یہ ہے کہ میزائل جو ہیں وہ مسلمان بھائی سے مسلمان بھائی پہ چلتے ہیں, اور اب ہمیں فیصلہ ہر شخص کو فیصلہ کرنے پڑے گا میرا بھائی یہ ہے یا میرا بھائی وہ ہے. سو ان مینی وے یہ جو آپ بیانات سن رہے ہیں اس میں جو سب سے تشویشناک چیز یہ ہے کہ آپ اسرائیل سے سنیں یا ہیکسٹ سے سنیں یا کچھ سینیٹر سے سنیں, they are sort of seeing کہ یار یہ ہماری اصلی جیت ہوئی ہے کہ ہم باقی سارے مشرق وسطی کو جو ہے ملیٹریلی انگیج کر دیں ایران کے خلاف, پھر ہمیں تو جنگ لڑنے کا ضرورت ہی نہیں ہوگی. کوئکلی سر, بگرام ایئر بیس کے اوپر بھی آج جو ہے وہ کلیم کیا گیا ہے, پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ایمونیشن اور ڈپو ہے اس کے اوپر بھی پاکستان نے جو ہے وہ قبضہ کیا. میں نے ایئر مارشل صاحب سے پوچھنا ہے, مگر آپ کا کمنٹ لے لوں اس کے اوپر کہ یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں ملیٹریلی تو آپ کے دوسرے مہمان جو ہیں وہ مجھ سے کہیں زیادہ اس پہ تبصرہ بھی کر سکتے ہیں, ان کے پاس نالج بھی ہوگی, میرے پاس نہیں ہے. لیکن میری صرف گزارش یہ ہے کہ جو میں نے اس سے پہلے بات کی, یہ وقت مسلمان ملکوں کو آپس میں کسی طرح مل بیٹھنے کا ہے.
اینڈ آئی تھنک ون آف دی انفارچونیٹ تھنگز از افغانستان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, آپ چاہے وہ کردوں کے سالوں سے ترکی کو بھی دیکھیں, وہ جو ہمارے پاس ایک ٹوٹی پجی او آئی سی تھی, شاید اس کو کچھ تھوڑا سا ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز جو دنیا میں ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس کو پلیز مت بھولیں, بیکاز یہ ہم ہر محاذ کو اگر الگ الگ دیکھا تو وی مائٹ مس سم. ڈاکٹر صاحب, ابھی مسعود پزشکیان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ ہم تمام ملکوں کی اور مسلمان ملکوں کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں, اور یہ میزائل جو تھے صرف بیسیوں تک تھے, بلکہ اب تو جو ٹرکی پہ میزائل تھا اس کی بھی تردید انہوں نے کی. تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کے یہ اٹیکس کر رہا ہے تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں؟ مجھے نہیں پتا کہ اٹیک کر رہا ہے یا نہیں, لیکن اس کی خواہش تو یہی ہے کہ آپس میں لڑیں. وہ تو بڑی آبویس ہے, وہ تو 60 سال سے وہ کہہ چکے ہیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں نا, اور اسرائیل کی طرف سے آپ کو سمجھ بھی آتا ہے, ان کی تاریخ تو یہ ہے کہ یار ان کی فیلنگ یہ ہے کہ ہم چھوٹا سا ملک ہے, ہمارے ارد گرد سارے ہمارے دشمن ہیں, اور یہ سارے مل کے ہم پہ پڑ جائیں گے. اس لیے حل صرف یہ ہے کہ ان ساروں کو آپس میں لڑائے رکھو تاکہ یہ ہم پہ جو ہے تھریٹ نہ ہو. سو آئی تھنک اٹ از ویری آبویس اس کو توڑنے کی جو خواہش ہے اسرائیل میں, میں کنسپریسی کا مجھے نہیں پتا, لیکن خواہش تو بالکل آبویس ہے. اینڈ دیٹ از وائی آئی کیپ سیئنگ کہ دوسری طرف ایک خواہش ہونی چاہیے. میں یہ وہ اسلام امہ کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک کامن تھریٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. بالکل, اور آپ نے اس کا ذکر کیا, کردوں کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ اگر آپ کردوں کو استعمال کریں گے تو اس کا ٹرکی پہ کیا اثر ہوگا, اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ ایک مشکل وقت ہے, اس پہ خیال رکھنے کی بات ہے. جی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا.